بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعین، ہمارا درس جو ہے ویکلی اسبوعی درس ہدایت العمال الی فضائل الاعمال۔ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ ہم فضائل اعمال پہ بات نہیں کرتے، بلکہ جو فضائل میں احادیث ہیں وارد اکثر کو کہہ دیتے ہیں کہ ضعیف ہیں اور کوئی ذکر نہیں کرتے فضائل کا۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ ہم اس چیز کے قائل نہیں کہ جو موضوع من گھڑت روایات ہوں، ضعیف روایات ہوں، ان کو ذکر کیا جائے۔ فضائل اعمال میں بہت سے لوگوں نے گھڑی ہوئی حدیثیں ہیں، جو کچھ سامان بیچتا تھا اس نے سامان کے بارے میں گھڑ لی حدیثیں، اور قرآن سے لوگوں کو دیکھا دور ہیں تو قرآن کی ہر صورت کے بارے میں فضائل قرآن فضائل صورتوں کے بارے میں گھڑی گئی حدیث، خاص کر ابن ابی لیلہ جو ہے مشہور ایک راوی ہے جس نے بہت سی احادیثیں گھڑی۔ تو ہم صحیح احادیث کا ذکر کرتے ہیں، اور اسی ضمن میں ہم نے کتاب جو ہے وہ یہ شروع کی ہے جس کے اندر نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی فضیلت، نفلی نماز کی فضیلت، قیام اللیل پچھلا موضوع تھا ہمارا لیکچر کا۔ قیام اللیل جو ہے اس کے بارے میں بات ہوئی تھی کہ قیام اللیل جو ہے دأب الصالحین ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کا قرب ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ آ کے آواز لگا کے کہتے ہیں کہ ہے کوئی سوال کرنے والا اسے عطا کر دوں، ہے کوئی جو مانگنے والا اسے عطا کر دوں، گناہوں سے معافی مانگنے والا، سوال کرنے والا۔ تو یہ استجابت کا وقت ہے۔ پھر بات ہوئی تھی ہماری فجر سے کے بعد 2 رکعت جو پڑھنا اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، کہ حدیث میں آتا ہے کہ حج اور عمرے کا ثواب ہے۔ اسی سے جو ہے ہم آغاز کریں گے آج کے درس کا۔ فضل البقاء فی المساجد بعد صلاة الصبح ثم صلاة رکعتین بعد شروق الشمس وارتفاعها قید الرمح۔ فجر کی نماز کے بعد سورج ایک نیزے کے برابر بلند ہونے تک انتظار کرنا اور اللہ کا ذکر کرنا، اور پھر 2 رکعت پڑھنا۔ اس بارے میں حدیث جو ہے جامع ترمذی کے اندر ہے، اور امام ترمذی نے کہا حدیث حسن غریب، وحسنہ الالبانی فی التعلیق الرغیب المشکات وفی صحیح ترغیب الترہیب۔ تو امام شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو جو ہے صحیح کہا ہے اپنی صحیح ترغیب الترہیب میں۔ یہ حدیث کیا ہے؟ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی الغداۃ فی جماعہ ثم قعد یذکر اللہ حتی تطلع الشمس ثم صلی رکعتین کانت له کاجر حج وعمرہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تامۃ تامۃ تامۃ۔ آپ نے 3 دفعہ ارشاد فرمایا کہ جس نے فجر کی نماز کے بعد جماعت کے ساتھ، اس حدیث کے اندر کیا ذکر ہے؟ جماعت کے ساتھ۔ اس میں وہ لوگوں کو بھی اجر حاصل ہوگا جو سفر میں ہیں مثلا، اور 8-10 بندے ہیں جماعت کروا کے وہاں بیٹھ گئے، مینا کے اندر خیموں کے اندر ہے، وہاں پہ جماعت کرائی اور بیٹھ گئے۔ مسجد کی شرط نہیں ہے، جماعت کی شرط ہے، انہیں بھی یہ اجر مل جائے گا۔ حتی تطلع الشمس، سورج طلوع ہونے تک۔ پھر 2 رکعت پڑھی، کانت لہ کاجر حج وعمرہ، حج اور عمرے کا ثواب ملے گا دونوں چیزوں کا۔ آپ نے فرمایا تامۃ تامۃ تامہ، پورا 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 3 دفعہ فرمایا، تاکید کرتے ہوئے۔ تکرار جو عربی کے اندر کسی جملے میں ہو تو وہ تاکید کے لیے ہوتا ہے کہ ضرور اور ضرور اسے حج اور عمرے کا ثواب۔ لیکن یہ پہلے گزشتہ میں نے ذکر کیا، اس سے حج و عمرہ جو فرض ہوتا ہے، جو رکن ہے اسلام کا، وہ ساقط نہیں ہوگا۔ حج کے بندے نے یہ کر لیا، کہے کہ میں نے حج کا ثواب مل گیا، مجھے حج کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ حج کرنا پڑے گا۔
دوسری اس فضل کے اندر حدیث جو ہے ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، جو کہ مسند احمد کے اندر اور طبرانی نے اپنی معجم الکبیر میں ذکر کیا ہے اور شیخ البانی نے اسے حسن کہا ہے۔ اس میں ابو امامہ کہتے ہیں بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کروں، اس کی عظمت بیان کروں، اللہ اکبر کہوں، الحمدللہ کہوں اور سبحان اللہ پڑھوں، لا الہ الا اللہ پڑھوں حتیٰ کہ سورج طلوع ہو جائے، یہ میرے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے کہ میں 2 غلاموں کو آزاد کروں یا اس سے زیادہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے، اور حتیٰ کہ عصر کے بعد بھی سورج غروب ہونے تک میں بیٹھوں، یہ میرے لیے زیادہ پسندیدہ کہ میں 4 غلاموں کو آزاد کروں اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ تو یعنی ایک غلام کو آزاد کرنا اس کا بڑا اجر ہے، تو صبح بیٹھنا فجر تک 2 غلاموں کو آزاد کرنے کے برابر یا اس سے زیادہ ہے، اور عصر سے مغرب تک بیٹھنا مسجد میں، اس میں بھی اجر کتنا ہے؟ 4 غلاموں کو آزاد کرنے کے برابر ہے ثواب۔ تو اس میں یہ فضیلت ہے فجر کی بعد اشراق کی چاشت کی نماز 2 رکعت پڑھنے کا ثواب جو ہے حتیٰ کہ سورج طلوع ہو جائے۔ اس میں عورتیں بھی اجر میں شریک ہو سکتی ہیں، گھر کے اندر اگر بچے ہیں نابالغ ہیں وہ مل کر جو ہے جماعت کروا لیں تو انہیں بھی اجر مل جائے گا اس چیز کا کہ حج اور عمرے کا اگر گھر میں ٹائم ہے، خاص کر چھٹی والے دن جس دن بچوں نے اسکول نہیں جانا ہوتا، سو کے گزارنا ہوتا ہے وقت، حج عمرے کا ثواب ملے گا۔ اور حدیث میں یہ آتا ہے کہ حج اور عمرہ جو ہے ینفیان الفقر، ہر گھر میں جو بھی صورتحال ہے نا پوری دنیا میں معیشت کی اکنامک حالات ٹائٹ ہے، بزنس کے مہنگائی بہت زیادہ ہے، تو حج اور عمرہ جو ہے آپ نے فرمایا کہ ینفیان الفقر، اس سے فقر و فاقہ تنگی دور ہوتی ہے۔ حج عمرے سے، حج عمرے سے کیا ہوتا ہے؟ تنگی دور ہوتی ہے، فقر و فاقہ دور ہوتا ہے، اور ایسے دور ہوتا ہے جیسے آگ کی بھٹی میں سونا یا لوہے کو ڈالے اس کی میل دور ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ، حج اور عمرہ کے درمیان جو ہے مطابقت کرو، بار بار کرو۔ تو اب جو لوگ اتنا خرچہ نہیں کر سکتے، جو میری بہن، والدہ، میری سسٹر یا بھائی یا والد یا اسلامی بھائی، کوئی بھی بچہ حج عمرے کا شوق رکھتا ہے، تو یہ کتنی عظیم اس کے لیے حدیث ہے کہ فجر کی نماز کے بعد بیٹھ جائیں اشراق تک، ہر اتوار کو سنڈے کو چھٹی ہوتی پاکستان میں، ہر سنڈے کو بیٹھ جائیں، انہیں حج عمرے کا ثواب ملے گا، گھر سے فقر و فاقہ تنگیاں دور ہو جائیں گی، پریشانیاں دور ہو جائیں گی، پھر اللہ تعالیٰ حقیقت کے اندر حج عمرے کی بھی توفیق دے دے گا۔ اس بندے کا شوق اللہ دیکھیں گے، اس بندے کو کتنا شوق ہے حج اور عمرے کا کہ فجر کے بعد ہر جمعے میں ہر اتوار میں بیٹھتا ہے، تو چلو اللہ تعالیٰ اسے شاید اس کے لیے آسان کر دے حج کرنا اور عمرہ کرنا۔ اور اللہ تعالیٰ کے ہاں تو کوئی چیز مشکل نہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس تو کن کہنا ہے فیکون، بس ہو جانا ہے۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ فجر کے بعد گھر میں بچے، خاص کر عورتیں جو ہیں چھٹی والے دن جماعت کروا لیں اپنے بچوں کے ساتھ، اور انہیں یہ ثواب مل جائے گا۔ مرد حضرات اگر کبھی رہ جائیں جماعت نہ ملے تو گھر میں جماعت کروا لیں اور اس پر عمل ہو جائے گا تو انہیں بھی یہ ثواب مل جائے گا، اور وہ عذر کے ساتھ، یہ نہیں کہ روز ہی سوئے رہیں اور فجر کی نماز نہ پڑھیں، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ افقل الصلاۃ علی المنافق، سب سے بھاری نماز منافق پر کون سی ہے؟ ہاں بتائیے، کون سی؟ فجر اور عشاء کی نماز، یہ سب سے بھاری ہے منافق پر۔ اور ایک حدیث میں تو فجر کی نماز کے بارے میں، اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری دینی گھرانوں میں بھی اور عام گھرانوں میں بھی یہ حالت ہے، کیونکہ ہمارا ماحول ایسا بن چکا ہے کہ رات دیر تک جاگنا، سوشل میڈیا کا استعمال، اور دن کو دیر تک سونا، حتیٰ کہ ہمارے مارکیٹ تاجر حضرات بھی بڑے شہروں کے اندر، کراچی، اسلام آباد، پنڈی، فیصل آباد، دکانیں 10 بجے 11 بجے کھلتی۔ وہ جو کافر جن کو کہتے ہیں یورپ والے، جاپان کے اندر اور بہت سے ایسے ممالک میں سورج طلوع ہونے کے ساتھ دکانیں کھل جاتی ہیں، سورج غروب ہونے کے ساتھ بند ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اقبال نے کہا تھا کہ میں نے جب یورپ دیکھا مجھے وہاں پہ اسلام نظر آیا،
مسلمان نظر نہیں آئے۔ پاک و ہند میں آیا، یعنی اس وقت ہندوستان تھا، یہاں آیا ہوں، مسلمان تو بہت نظر آتے ہیں لیکن اسلام نظر نہیں آتا، یعنی ہم نام کے مسلمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ جس نے رات کو جو ہے لباس بنایا، جعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا، اور نہار کو معاش بنایا ہے، ذریعہ معاش، اپنی اکنامک ایکٹیویٹیز آپ دن کے اندر کریں، رات سونے کے لیے۔ اور آج میڈیکل سائنس، ڈاکٹر جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت سی ایسی بیماریاں رات کو جاگنے کی وجہ سے ہوتی ہیں، بہت سے ہمارے ہارمونز رات کی نیند کے اندر جسم میں بنتے ہیں، اور جو رات کو نہیں سوتا اس کے وہ ہارمونز نہیں بنتے، بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور بیماریاں جو ہیں شوگر کی شکل میں، ہائپر ٹینشن، بی پی ہائی ہونا، اور ایسی ایسی بیماریاں جن کا ابھی تک علاج ہی نہیں دریافت ہو سکتا، ڈاکٹر بھی جواب دے دیتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ تو یہ تمام چیزوں کا حل، وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے؟ فطرت سے دور ہونا، دین سے دور ہونا۔ تو فجر کی نماز پابندی سے پڑھنا جو ہے، یہ آپ نے فرمایا دعا کی ہے، اللہم بارک فی بکور امتی، اے اللہ، اے میرے اللہ، میری امت کی صبحوں کے اندر برکت ڈال دے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے شیطان بندہ سوتا ہے نا تو وہ 3 گریں لگاتا ہے، علیک لیل طویل، لمبی رات ہے سویا رہے۔ جب کوئی سوتا ہے اس کی نا گدی پہ، گردن پہ 3 گریں لگاتا ہے، اور جب بندہ بیدار ہوتا ہے تو سب سے پہلے ایک گرا بندہ اٹھتا ہے، کہتا ہے الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی والیہ النشور، اللہ کا ذکر کیا، یا یہ کہا الحمدللہ الذی رد علی روحی وعافانی فی بدنی واذن لی بذکری، شکر ہے اللہ کا جس نے روح کو لوٹا دیا اور مجھے صحت اور عافیت دی اور میرے لیے اللہ کا ذکر کرنے کی مجھے اجازت دی۔ تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، بندہ وضو کرتا ہے، دوسری گرہ کھل جاتی ہے، نماز پڑھتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ تیسری گرہ کھل جاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے اصبح نشیطا طیب النفس، پاکیزہ نفس اور نشیط، چوک و چابند، چست ہو جاتا ہے وہ بندہ۔ اور اس کے مد مقابل وہ بندہ جو اٹھنے کی کوشش کرتا ہے تو شیطان، وہ جو اس نے گرہ لگائی ہوتی ہے نا، وہ کہتا ہے لمبی رات ہے سویا رہو، کہتا ہے ابھی اٹھتا ہوں، ابھی اذان ہوئی ہے، 20 منٹ کا وقفہ ہے، چلو اٹھ جاتا ہوں، پھر جناب وہ اس کو تھپکی دیتا ہے، بندہ سویا رہ گیا حتیٰ کہ سورج طلوع ہو گیا۔ اب جب سورج طلوع ہو گیا تو حدیث کے کیا لفظ ہیں، مشکات نبوت سے کیا کلمات نکلتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لسان اطہر سے سچی بات جو نکلتی کیا ہے؟ بال الشیطان فی اذنیہ، شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے۔ یہ حدیث کے لفظ ہیں۔ اب آپ اگر کوئی بندہ نہ اٹھے، کوئی آئے اس کے کان میں پیشاب کر دے تو لڑائی ہو جائے بہت شدید اور قتل و غارت پہ بات پہنچ جائے، تو یہ تو شیطان ہے، دشمن ہے، لعین ہے، ابلیس ہے، اللہ تعالی کا مطرود ہے اس کی رحمت سے، آپ کا سب سے بڑا دشمن ہے، اس کا شیطان اس کے کانوں میں پیشاب کر دیتا ہے۔ پھر اصبح خبیث النفس، صبح ہوگی، دوسرا اس کو جو وسام مل رہا ہے، دوسرا تمغہ جو ملا ہے، خبیث النفس، اب یہ شیمپو لگا لے، جو مرضی استعمال کر لے، کریمیں لگا لے، شریعت کی روح میں نبی علیہ السلام کی لسان اطہر سے جو کلمات نکلے ہیں، خبیث النفس، وہ طیب النفس ہے نماز پڑھنے والا وقت جماعت کے ساتھ، تو یہ ہے خبیث النفس، اس کا نفس جو ہے خبیث ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کسلان، تیسرا وسام، تیسرا تمغہ اسے نبی علیہ السلام نے کیا دیا؟ کسلان، سست۔ اب اس کا اگر ذہن ہے امتحان دینا اس نے، تو سستی کا شکار بندہ کیا کرے گا؟ جس کو سست اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور آپ سے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ تو سست ہوگا وہ بندہ، کسلان ہوگا اور خبیث و نفس ہوگا۔ کیسے اس کی زندگی کامیاب ہوگی؟ کیسے اس کے کاروبار میں برکت ہوگی جب وہ نفس ہی اس کا خبیث ہے؟ دکان پہ بیٹھے گا تو خباثت ہوگی۔ شیطان نے جس کے کان میں پیشاب کیا ہے وہ کس طرح دکانداری کرے گا؟
کیسے اس کی دکانداری میں برکت آئے گی؟ ایک طالب علم کیسے کلاس میں بیٹھ کر سبق جو ہے یاد کر سکے گا اور امتحان میں اچھے نمبر لے سکے گا جبکہ وہ خبیث النفس ہے اور کسلان ہے نبی علیہ السلام کی زبان اطہر سے؟ ہم غور ہی نہیں کرتے ان چیزوں پہ. ہماری زندگی میں جو تباہیاں ہیں، بربادیاں ہیں، سستیاں ہیں، نامرادیاں ہیں اور ناکامیاں ہیں، سبب اور ریزن دین سے دوری ہے. ہر چیز کے پیچھے یہی ریزن ہے. ایک مسلمان پاکیزہ ہوتا ہے، پاکیزہ نفس ہوتا ہے. نماز پڑھنے کے والے کے بارے میں جو اٹھ کے پڑھتا ہے، گرے کھل گئی، چوکو چبند چست ہو گیا اور پاک نفس اس کا طیب النفس، اور پھر چوکو چوبند، تو اس میں برکت ہوگی. پڑھے گا تو اسے یاد ہو جائے گا، امتحان ہے تو اچھے نمبر لے گا، کاروبار ہے تو برکت پڑے گی، کسی سے ملے گا تو بھی اچھا ہے، کسی کا کھانے کے لیے شریک ہوا ہے، کسی کے دسترخوان پہ بیٹھا وہاں بھی نحوست اور خباثت ہوگی. تو نماز فجر کتنی ضرورت ہے امت کے لیے. آج ہم چیخ رہے ہیں کہ ظلم ہو رہا ہے فلسطین کے اندر، بورما کے اندر، کشمیر کے اندر. ہمارے اپنے کیا کرتوت اور اعمال ہیں؟ ہم کتنے مخلص ہیں دین کے ساتھ؟ ہم نے جہاد کے میدان میں کیا کرنا ہے؟ ہم تو فجر کے لیے نہیں اٹھ سکتے، ہمیں تو فجر کی اذان کے لیے نہیں اٹھ سکتے. جان کیا قربان کریں گے ہم؟ اپنا وقت کیا خرچ کریں گے؟ جہاد تو اسلام کی کوہان ہے، چوٹی ہے، آخر میں ہے. اس سے پہلے عقیدہ ہے، عقیدہ صحیح ہو، آپ کی نماز صحیح ہو، ٹھیک ہے. دفاع تو آپ کے اوپر کوئی آ جائے، دشمن تو یہ نہیں ہے کہ آپ عقیدہ درست کرتے رہیں اور چھوڑ دیں دشمن آپ کو مار جائے. دفاع کریں گے، لیکن یہ ہے کہ آپ جہاد کے نعرے لگاتے ہیں اور یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. پہلے یہ جہاد تو کرو اپنے نفس کے ساتھ، نماز فجر تو پڑھو جماعت کے ساتھ. تو یہ فجر کے ساتھ یہ فضیلتیں ہیں، اور خاص کر جمعے کی جو فضیلت ہے وہ زیادہ ہے فجر کی نماز کی. تو یہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے والوں کو حج اور عمرے کا ثواب مل رہا ہے، اور پھر آزاد کروانے کا، غلام آزاد کرنے کا ثواب مل رہا ہے. تیسری حدیث اس موضوع پہ جو ہے، الملائکۃ تصلی علی احدکم ما دام فی مصلاه الذی صلی فیہ ما لم یحدث تقول اللہم اغفر له اللہم ارحمہ. آج ہم کہتے ہیں مولوی صاحب، پیر صاحب، حضرت جی ہمارے لیے دعا کر دیں. آپ عمرے پہ جا رہے ہیں دعا کر دیں. آپ جناب وہاں رہتے ہیں دیار حرمین میں، دعا کر دیں ہمارے لیے. یہ سب کہتے ہیں لوگ. اس سے افضل کون ہوگا جس کے لیے وہ لوگ دعا کریں جو کبھی گناہ نہیں کرتے. لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کرتے ہیں جو اللہ کا حکم ہوتا ہے. کون ہے وہ؟ اللہ کے فرشتے ہیں. وہ اس کے لیے دعا کرتے ہیں جو نماز کے بعد بیٹھا رہتا ہے اپنی جگہ پہ، اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، اور جب تک وضو اس کا نہیں ٹوٹتا اس وقت تک فرشتے اس کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. اللہم اغفر لہ، اے اللہ اس کو معاف کر دے، اس کے گناہ معاف کر دے. اللہم ارحمہ، اے اللہ اس پر رحم فرما. اور ان کی دعا ملائکہ کی ملے گی اس بندے کو جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھ کر بیٹھتا ہے. بہت سے لوگ تو آتے نہیں مسجد میں، جو آتے ہیں انہیں بھی اتنی جلدی ہوتی کہ بھاگے بھاگے نکل جاتے ہیں اور یہ دعا سے محروم ہوتے ہیں. بیٹھیں اللہ کا ذکر کریں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ ذکر پڑھیں. یہ آپ کو علم ہوگا کہ وہ حدیث میں نے ذکر کی تھی آپ کو کہ جو امیر لوگ ہیں ان کے بارے میں صحابہ اکرام، غریب صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی، عمراء، امیر، مال والے صدقت لے گئے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ہم کچھ خرچ نہیں کر پاتے، ہم کیسے ان کے مقام کو پہنچے؟ تو آپ نے یہ عمل بتایا انہیں کہ سبحان اللہ 33 دفعہ، الحمدللہ 33 دفعہ، اللہ اکبر 34 دفعہ ہر نماز سے کے بعد جو ہے پڑھو. تم ان کے مقام کو بھی پہنچو گے جو تم سے آگے نکل چکے ہیں، ان کے مقام کو بھی پہنچ جاؤ گے. تو یہ وہ عمل ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر سکا، غریب ہے تو اس عمل کو تو کر سکتا ہے. ہمارے پاس مال بھی نہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں، کچھ اور بھی نہیں، اور ہم ذکر سے بھی دور ہیں. کوئی لوگ جو ہے جناب نماز کے بعد سر پہ ہاتھ رکھ دیا ہے، کیا ہے؟ یا قوی یا قوی یا قوی یا قوی یا قوی، 11 دفعہ پڑھو دماغ مضبوط ہو جائے گا. یا بصیر یا بصیر، آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے پڑھو جی آنکھیں تیز ہو جائیں گی. کس نے بتایا آپ کو یہ وظیفہ؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا؟ آپ نے تو بتایا آیت الکرسی پڑھو ہر نماز کے بعد. تمہارے اور جہنم، جنت کے درمیان، تمہارے اور جنت کے درمیان صرف موت ہے،
سبحان اللہ پڑھو، الحمدللہ پڑھو، اللہ اکبر پڑھو، اللہم انت السلام و منک السلام، یہ پڑھو. لیکن ہم جو ہے وہ بدعتی ذکر جو ہے نا وہ آزمائے ہوئے ہیں، اور جناب کوئی ہاتھ پہ رکھ رہا ہے، کوئی سر پہ ہاتھ رکھ کے پڑھ رہا ہے، یہ عجیب و غریب قسم کے عملیات. اور کوئی بابے ملے ہوئے ہیں ہمارے سوشل میڈیا پہ، ایسا کرنے سے ایسا ہوگا، یہ کھانے کے ساتھ اتنی دفعہ درود پڑھ لیں، اتنی دفعہ یہ آیت پڑھ لیں اور ایسا ہو جائے گا اور ویسا ہو جائے گا، یہ مجرب ہے اور یہ ہے وہ ہے. ایسا میدان کھولا ہوا ہے کہ ہر کام کے لیے عملیات ہے محبوب قدموں کے اندر. جناب میاں بیوی جو ہے ان کے ریلیشن ٹھیک، اگر طلاق لینی ہے تو یہ کرو اور وہ کرو، بس وظیفوں پہ لگے ہوئے ہیں. دکان جناب گاہک آتا ہے سامنے سے بھاگ جاتا ہے، مجھے کچھ ہوا ہے، کوئی وظیفہ بتا دیں. بھئی سنت کی طرف آئیں، دین کی طرف آئیں، برکتیں اور رحمتیں ہو جائیں گی. کیا ضرورت ہے جب فرشتے دعا کریں گے آپ کے لیے، اللہ کی رحمت آپ کو ملے گی تو کمی رہ جائے گی کسی چیز کی؟ ہم جب اللہ کی رحمت کے مستحق نہیں، اپنے نفس ہمارے خبیث ہو گئے، گھروں میں شیطانی آلات، گانے بجانے کے پھر لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، اور غصے میں آ جاتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے گھروں میں، گھروں کے اندر سکون برباد ہو گیا. وجہ کیا ہے؟ دین سے دوری. اس دین کو اپلائی کریں اپنے نفسوں پر، امن آ جائے گا، راحت آ جائے گی، رحمتیں آئیں گی، شیطان بھاگ جائے گا. جہاں شیطان ہے وہاں لڑائی ہے، وہاں فساد ہے، وہاں طلاقیں ہیں، وہاں ٹینشنیں ہیں، وہاں بیماریاں ہیں، وہاں جو ہے پریشانیاں ہیں. ان سے بچنے کا ذریعہ جو ہے وہ دین کے اندر کیا ہے؟ وہ دین کی طرف رجوع کرنا ہے. اور سب سے پہلے جو ہے کلمے کے بعد سب سے پہلا رکن ارکان اسلام میں کیا ہے؟ الصلاۃ، نماز. معراج ہے مومن کی. یہ سارے فضائل نماز کے بارے میں ہی ہے. نفلی نماز، فرضی نماز کا ثواب، یہ کتنا بڑا ثواب ہے یہ، اور ہمیں پرواہ نہیں. ہمیں کوئی کہے کہ آپ کو جناب 1000 روپیہ دیں گے، صبح 4 بجے آپ نے میرے پاس آ کے سلام لینا ہے مجھ سے. میں کہتا ہوں کہ سارے مسجد ہم یہاں رہتے ہیں، یہاں کوئی 150-200 بندہ تو ہوگا جو فارنر ہیں، اور یہ درس اردو میں ہے، اردو جاننے والے 150-200 ہیں، جن میں آپ 25-30 بیٹھے ہیں، 25-26. تو میرے خیال پہ اگر یہ اعلان میں ہی کر دوں یہاں پہ کہ ہر درس میں یہاں جناب 100 ریال ملا کرے گا آنے والے کو، کتنی تعداد ہوگی آئندہ؟ سارے آ جائیں گے، کوئی نہیں پیچھے رہے گا، کیونکہ دنیا سے محبت اور لگاؤ ہے. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ. قرآن نے کیا کہا؟ قرآن نے ہمیں یہ بتایا ہے اور سمجھایا ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت خیر ہے، باقی رہنے والی ہے. روز لوگوں کو الوداع کر رہے ہیں، ہم روز جنازے پڑھ رہے ہیں، روز کہتے ہیں وہ نوجوان چلا گیا، وہ ہمارا کلاس فیلو تھا، وہ فلاں ہمارے محلے میں رہتا تھا، آج رخصت ہو گیا. ہماری بھی باری لگی ہوئی ہے، کوئی پتہ نہیں کب یہ زندگی کا چراغ گل ہو جائے. یہ سانس لے رہے ہیں، دوبارہ پتہ نہیں آنا ہے یا نہیں، کسی کو کوئی خبر ہے؟ پلاننگ مستقبل کی، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، سب ادھر ہی رہ جائے گا، ساتھ آپ کے عمل سا لے جائے گا. تو خدارا اللہ کی طرف لوٹیں. فتنوں کا دور ہے جس میں ہم جتنا دور ہوں گے اللہ سے، ہمارا ایمان کمزور ہوتا جائے گا. اور جب ایمان کمزور ہو جائے گا، شک و شبہات آئیں گے. شک و شبہات آئیں گے تو شیطان ہمارے موت کے وقت پتہ نہیں کس عمل پہ ہمارا خاتمہ ہوگا. اور ہمارے دلوں میں جب شک و شبہات آئیں گے، یقین ہمارا کمزور ہو جائے گا، تو پھر ہمارے ایمان کی ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ ایمان رہے گا یا نہیں رہے گا. کتنے لوگ جناب فلاں مرزئی ہو گیا، فلاں قادیانی ہو گیا، فلاں بے دین اور ملحد ہو گیا. یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ تدرج ہوتا ہے، آہستہ آہستہ دین سے دور ہوا، شبہات کی طرف آیا، شہوات کی طرف آیا، اور اللہ سے جب دور ہو گیا تو اللہ بھی اس کی پرواہ نہیں کرتے. اتنا فضل ہے ہم پر کہ لوگ ترستے ہیں. کوئی یورپ بیٹھا ہے، کوئی یو کے میں بیٹھا ہے، کوئی USA میں گیا ہے روزی کے لیے. آپ لوگ دیار حرمین میں ہیں، مکہ اور مدینہ کے پاس ہیں، آپ کو عمرہ ہر مہینہ کرنے کی سہولت ہے. مسجد نبوی میں نماز پڑھتے ہیں 1000، اور بیت اللہ مسجد الحرام مکہ میں نماز پڑھتے ہیں 1,00,000 نماز. کتنا اجر ہے. اور آپ ماشاءاللہ حج بھی کیے، عمرے بھی کیے. اور جب آپ جائیں اپنے علاقے میں، اپنے وطن میں اور محلے میں، گھر میں جائیں، سب کو سارا دن ملیں اور فجر میں سوئے رہ جائیں، تو کہیں حاجی صاحب آئے نہیں مسجد کے اندر. جنہوں نے مکہ اور مدینہ دیکھا ہوا وہ آئے نہیں، جہاں اللہ تعالیٰ کی وحی نازل ہوئی، جہاں اللہ تعالیٰ کا قرآن نازل ہوا، جہاں دیار حبیب ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک ہے، جہاں بیت اللہ کے دیدار کے لیے لوگوں کی آنکھیں ترستی ہیں،
پوری زندگی وہ پیسے ایک ایک پائی ایک ایک روپیہ اکٹھا کرتے ہیں کہ ہمیں ایک دفعہ عمرے کی زیارت مل جائے. آپ ہزاروں دفعہ کرتے ہیں اور پھر آپ کا ایمان اور ایک دور بیٹھا ہوا ان لوگوں کا ایمان برابر ہو تو پھر افسوس ہوگا. کیا اللہ کے ہاں جواب ہوگا؟ کیا جواب دیں گے ہم؟ تو ہمیں اپنے ایمان میں مضبوط ہونا چاہیے. اسے مدینہ کو معذر الایمان کہا گیا ہے. کیا کہا گیا؟ معذر الایمان. معذر کہتے ہیں جہاں حدیث میں آتا ہے کہ سانپ اپنے بل میں چھپتا ہے، بھاگتا ہے، اسی طرح قیامت کے قریب ایمان محصور ہو جائے گا مدینہ میں. ایمان کی آماج کا ہے، یہ وہ شمع ہے، یہ وہ منور روشنی کا مینار ہے مدینہ جہاں سے ایمان کی شمع پھوٹتی ہے. تو ہمارے ایمان اعلیٰ ہونے چاہیے عام لوگوں سے. یقین اللہ پہ مضبوط ہونا چاہیے. تو جب یقین مضبوط ہوگا تو ہمارا عمل بھی پختہ ہوگا. ہم نماز میں بھی آگے ہوں گے، اللہ کے ذکر میں بھی آگے ہوں گے، سچے ہوں گے اپنے قول میں، اپنے عمل کے اندر، اپنی امانت میں، اپنی دیانت میں، اپنی صداقت میں، ہر چیز میں ہمارے اندر امتیازی اوصاف ہونے چاہیے. ہم عام لوگوں کی طرح نہیں ہونا چاہیے ہمیں کہ جنہوں نے حج اور عمرہ کیا. لیکن افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ایسے لوگ بھی ہیں جو ہر سال حج کرتے ہیں، چھری تیز کرنے آتے، کہتے پچھلے معاف ہو گئے، اب نئے سرے سے جو ہے اللہ تعالیٰ پھر موقع دے گا، پھر معاف کروا لیں گے. پتہ نہیں کون سا عمل اللہ قبول کرے گا. سلف صالحین کہا کرتے تھے کہ مجھے اگر پتہ چل جائے کہ میرا یہ سجدہ اللہ نے قبول کر لیا ہے، میں اللہ سے تمنا اور امید کروں گا کہ مجھے اسی پہ موت آ جائے، کیونکہ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ متقین سے قبول کرتے ہیں. اللہ کس سے قبول کرتے ہیں؟ متقین سے قبول کرتے ہیں. تو مجھے پتہ چل جائے گا میرا عمل قبول ہے تو میں تقوی کی حالت میں. پتہ ہی نہیں کون سا عمل قبول ہوگا نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ تو دلوں کو دیکھتے ہیں، دلوں کی حالت. پتہ نہیں ہماری عبادات ہیں یا عادات ہیں. عبادت تو روح ہوتی ہے، عبادت جو ہے وہ تو تواضع ہوتی ہے، اس میں تو محبت ہوتی ہے، اس میں تو جستجو اور شوق ہوتا ہے، اس میں تو لذت اور لطف ہوتا ہے، اس میں تو معبود کی آشنائی اور اس کی شیرنی بندہ محسوس کرتا ہے، اس سے گفتگو کرنے کی. اور عبادت سے جو ہے سکینت ملتی ہے، قلبی اطمینان ملتا ہے. اگر یہ سب کچھ ہے تو نعمت ہے، سب سے بڑی یہ نعمت ہے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں، ہم نماز میں کھڑے ہیں، خیال آ رہے ہیں ادھر ادھر کے، پڑھی اور چلے گئے، اور امام نے اگر 3 پڑھائی 4 تو سب سوئے ہوئے پیچھے. ریاض میں ایک نے نماز پڑھائی اور ظہر کی نماز تھی، امام آیا نہیں، کسی نے کو آگے کر دیا، کسی فارنر کو اس نے الحمدللہ رب العالمین بلند آواز سے تلاوت شروع کر دی. پیچھے بھی سوئے ہوئے سارے، وہ بھی نہیں کوئی بولا. اس نے کہا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، سارے اونچی آواز میں آمین. تو یہ حالات ہیں ہماری نمازوں کے، اللہ مستعان. تو جو پڑھنے نہیں آتے ان کے حالات کیا ہوں گے؟ تو ہم اگر چاہتے ہیں انتم الاعلون ان کنتم مومنین، اگر ہم عزت چاہتے ہیں، سیادت، قیادت اقوام عالم میں ہمیں اپنا مقام چاہیے، وہ عزت والا، وہ رفعت والا کہ پوری امت کی، پوری انسانیت کی قیادت کرنی ہے. بنی اسرائیل سے وہ قیادت چھن گئی ان کے برے اعمال کی وجہ سے. آج اگر وہ ہم پہ مسلط ہیں تو ہماری کمزوریوں کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ نے ان سے قیادت چھین لی تھی اور امت مسلمہ کو وہ قیادت ملی تھی، اور ایک عرصہ مدید تک مسلمانوں کے پاس وہ قیادت اور سیادت تھی کہ یورپ کے لوگ بھی، اسٹوڈنٹ ان کے اسلامی ممالک میں تعلیم حاصل کرنے آیا کرتے تھے، اندلس کے اندر آیا کرتے تھے. اور مسلمان سائنسدان موجد ہیں. یہ جتنی آپ کو ترقی نظر آتی ہے اس کی بنیاد ڈالنے والے مسلمان ہیں. لیکن آج کیوں ذلیل ہیں، کیوں پیچھے ہیں؟ کہ دین کو چھوڑ دیا اور محنت کرنے کو چھوڑ دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی وہ رحمت ہم سے اٹھ گئی. دنیا میں بھی ذلیل ہو گئے اور آخرت میں اللہ ہی حافظ ہے کیا بنے گا. تو ایک اور فضل، نماز کے بعد بیٹھنے والے کے لیے فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اللہم اغفر لہ ورحمہ. یہ بخاری کے اندر کتاب الصلاۃ باب الحدث فی المسجد، یہ حدیث اس باب کے نیچے ہے صحیح بخاری میں. اور اسی طرح عورت بھی اگر اپنی جگہ پہ بیٹھی رہے، نماز پڑھ کر اللہ کا ذکر کرتی رہے، تو وہ بھی اس حدیث میں شامل ہے، اسے بھی اجر ملے گا.
اور اس حدیث کے معنی میں وہ بھی ہے کہ اس نے بھی اپنے آپ کو روک لیا اللہ کے ذکر کے لیے، اور اسے بھی یہ ثواب ملے گا کہ فرشتے اس کے لیے دعا کریں گے۔ نماز مسجد حرام اور مسجد نبوی میں نماز کتنی فضیلت ہے اس کی۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا صلاۃ فی مسجدی افضل من 1000 صلاۃ فیما سواہ، میری مسجد میں، مسجد نبوی میں نماز 1000 نماز افضل ہے دوسری مسجدوں سے، الا المسجد الحرام، سوائے مسجد حرام کے، وصلاۃ فی المسجد الحرام افضل من 100,000 صلاۃ فیما سواہ، اور مسجد الحرام مکہ کے اندر نماز 1,00,000 نماز سے افضل ہے دوسری مسجدوں میں نماز پڑھنے سے۔ ایک نماز کا ثواب 1,00,000 اور مسجد نبوی میں 1000۔ اور یہ حدیث جو ہے ابن ماجہ کے اندر کتاب اقامت الصلاۃ والسنہ فیہا باب ما جاء فی فضل صلاۃ فی المسجد الحرام و مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مسند احمد کے اندر بھی ہے، اور شیخ البانی نے ارواء الغلیل میں اسے صحیح کہا ہے، اور اسی طرح ترغیب میں۔ اب اس میں اقوال ہیں کہ کیا صرف بیت اللہ کے اندر مسجد الحرام میں 1,00,000 نماز کا ثواب ہے، یا پورے مکہ کے اندر، یا صرف حدود حرم کے اندر؟ میں باقی قول نہیں ذکر کرتا، صرف یہ قول ذکر کرتا ہوں کہ جس کے اندر یہ ذکر ہے کہ تیسرا قول جو ہے، اور وہ ہے کہ مسجد الحرام جو ہے تمام حرم پہ اس کا اطلاق ہوتا ہے، مسجد الحرام کا تمام حدود حرم پہ اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ اور یہ قول احناف، مالکیہ، شافعیہ رحمہم اللہ، یعنی جمہور کا قول ہے، یہ حنفی مسلک، مالکی اور شافعیوں کے ہاں، اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور ابن قیم نے اسے راجح کہا ہے۔ دلائل کیا ہیں ان کے؟ دلیل کیا ہے کہ آپ مکہ میں کسی بھی مسجد میں حدود حرم کے اندر نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو 1,00,000 نماز کا ثواب ملے گا۔ پہلی یہ بات کہ مسجد الحرام جو ہے اس کا اطلاق حرم، حدود حرم پہ ہوتا ہے۔ سورہ توبہ کی 28 نمبر آیت ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، اے ایمان والو بے شک مشرکین نجس ہیں، پلید ہیں، وہ مسجد حرام کے قریب بھی نہ آئے اس سال کے بعد۔ یہ اعلان جب کیا، کب؟ جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 9 ذی الحج کو آپ نے مکہ میں بھیجا حج کا امام بنا کر، پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے پیچھے بھیجا کہ یہ اعلان کرتے کہ آج کے بعد مشرکین مکہ کے قریب نہیں آئیں گے، ان پہ پابندی لگ گئی ہے۔ تو یہ آیت کریمہ جو ہے اس سے مسجد الحرام سے مراد حرم ہے، حدود حرم، اور صرف مسجد نہیں کہ انہیں مسجد سے روکا گیا، پوری حدود حرم سے روکا گیا۔ اور قال ابن حزم بلا خلاف، اس قول کا کوئی مخالف بھی نہیں ہے۔ دوسری آیت، ان الذين كفروا يصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، سورہ حج آیت نمبر 25۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ کے جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے رستے سے روکتے ہیں، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے۔ یہاں مسجد حرام سے مراد حرم ہے کلو، یعنی حدود حرم، کیونکہ نبی ایک تیسری دلیل ان کی جو ہے حدیبیہ کے موقع پر، جب صلح حدیبیہ ہوئی، آپ حدیبیہ میں قیام پذیر تھے، حدیبیہ کا کچھ حصہ حدود حرم میں ہے اور کچھ حصہ حدود حرم سے خارج ہے، تو آپ حدیبیہ میں رکے تھے۔ تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے آتے تو آپ حدود حرم کے اندر آ کے نماز پڑھتے جب نماز کا ٹائم ہوتا۔ اور اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 196، اس میں فرمایا ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ شدید العقاب۔ یہاں اس آیت کے اندر بھی جس کے اہل و عیال، رشتہ دار، گھر والے مسجد حرام میں حاضر نہ ہو، مراد یہ ہے مکہ میں نہ ہو، ان کے لیے یہ حکم اللہ تعالیٰ نے جو نازل کیا، تو اس میں مسجد الحرام سے مراد یہاں کیا ہے؟
حدود حرم ہے، مکہ ہے مراد، تو اس میں مکہ کو مسجد الحرام کہا گیا ہے۔ تو جس کے لیے جو کعبہ کے قریب کسی مسجد میں جو نماز پڑھ سکے تو وہ زیادہ بہتر ہے کہ اسے زیادہ ثواب ملے گا، لیکن جو مکہ کی مسجد میں اجر پڑے گا اسے بھی نماز پڑھے گا اسے بھی اجر جو ہے زیادہ ملے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ نمازوں کے اندر جو فضیلت ہے کیا یہ عورتوں کے لیے ہے یا آدمیوں کے لیے صرف خاص ہے؟ عورتیں اور مرد دونوں کے لیے یہ ثواب ہے یا خاص آدمیوں کے لیے ہے؟ عام علماء ان کی رائے یہ ہے کہ یہ آدمیوں کے لیے خاص ہے عورتوں کے علاوہ، کیونکہ عورتوں کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ اپنے گھروں کے اندر فرض نماز پڑھیں اور نوافل۔ اور دلیل اس کی کیا ہے؟ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث جو کہ ابو داؤد کے اندر ہے، باب ما جاء فی خروج النساء الی المسجد، اور صحیح ابن خزیمہ میں کتاب الامامۃ فی الصلاۃ، باب اختیار صلاۃ المرأۃ فی بیتها علی صلاتها فی المسجد، اور مستدرک حاکم کے اندر، اور انہوں نے کہا صحیح علی شرط شیخین، اور شیخ البانی نے صحیح سنن ابی داؤد میں اسے صحیح کہا ہے۔ کیا ہے روایت؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تمنعوا نساءکم المساجد وبیوتہن خیر لہن، فرمایا عورتوں کو مسجدوں سے نہ روکو اور ان کے گھر ان کے لیے بہتر ہیں، گھر ان کے لیے بہتر ہیں۔ اور دوسری حدیث ان ام حمید امرأۃ ابی حمید الساعدی، یہ بیوی ہیں ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ کی، اور یہ حدیث جو ہے مسند احمد، صحیح ابن خزیمہ کے اندر یہ حدیث ہے، صحیح ابن حبان کے اندر ہے، اور حیثمی نے موارد الظمآن کے اندر، اور شیخ البانی نے اسے حسن کہا ہے، اور مسند کی تحقیق کرنے والے، مسند احمد کی تحقیق کرنے والے شعیب ارنوت رحمہ اللہ اور ان کی جو گروپ تھا علماء کا، انہوں نے بھی اسے حسن کہا ہے۔ حدیث میں کیا ہے؟ انہا جات، یہ ابو حمید الساعدی کی بیوی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں، فقالت یا رسول اللہ، اس عورت نے کہا اے اللہ کے رسول، انی احب الصلاۃ معک، میں پسند کرتی ہوں، احب الصلاۃ معک، تمہارے ساتھ نماز پڑھنا۔ ہوٹل چلے جاؤ آپ۔ انی احب الصلاۃ، میں پسند کرتی ہوں نماز پڑھنا آپ کے ساتھ۔ قال قد علمت انک تحبین الصلاۃ معی، مجھے علم ہے کہ تم میرے ساتھ نماز پڑھنے کو پسند کرتی ہو۔ وصلاتک فی بیتک خیر لک من صلاتک فی حجرتک، تمہاری نماز تمہارے گھر میں پڑھنا بہتر ہے تمہارے حجرے، تمہارے کمرے میں نماز پڑھنے سے۔ وصلاتک فی حجرتک خیر من صلاتک فی دارک، اور تمہارے حجرے میں، اپنے حجرہ کمرے کو کہتے ہیں، اس میں نماز پڑھنا اس سے بہتر ہے کہ تم اپنے گھر میں یعنی صحن کے اندر نماز پڑھو۔ وصلاتک فی دارک خیر من صلاتک فی مسجد قومک، اور تمہاری نماز تمہارے گھر کے صحن میں پڑھنا زیادہ بہتر ہے کہ تم اپنے قوم کی مسجد میں جہاں محلے والے پڑھتے ہیں وہاں نماز پڑھو۔ وصلاتک فی مسجد قومک خیر لک من صلاتک فی مسجدی، اور میری مسجد میں نبوی، مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے کہ اپنے محلے کی مسجد جو ہے اگر وہاں تم نماز پڑھتی ہو، یعنی سب سے پہلے اپنے حجرے کے اندر، پھر اپنے صحن میں، پھر محلے کی مسجد جو ہے، اور پھر جو ہے مسجد نبوی، یعنی تمام سے افضل کیا ہے؟ گھر کے کونے میں، گھر کے کمرے میں نماز پڑھنا۔ قال فامرت فبنی لها مسجد فی اقصى شیء من بیتها واظلمه، فرمایا کہ آپ کو فامرت، اس نے حکم دیا، اس کے لیے مسجد بنائی گئی اس کے گھر میں کونے میں کہیں جہاں سب سے زیادہ اندھیرا وغیرہ ہوتا ہے۔ فکانت تصلی فی، تو اسی میں یہ نماز پڑھتی تھی، حتی لقیت اللہ عز وجل، حتیٰ کہ موت واقعہ ہوگی، اللہ سے ملاقات ہو گئی، اس دنیا سے رخصت ہوگی۔ تو اندازہ کریں اس حدیث میں کتنی سری حدیث ہے کہ عورتوں کی گھروں میں نماز پڑھنا کیوں افضل ہے؟ پردہ، تاکہ فتنے سے بچ سکیں۔
تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ عورت کو گھر میں وہ اجر مل رہا ہے مسجد والا. اس میں تمیز نہیں ہے کہ مردوں کو زیادہ اہمیت دے دی گی عورتوں کو نہیں. عورتوں کو گھر کے مسائل ہیں, گھر کے کام ہیں, اس لیے گھر میں ہی وہ فضل مل رہا ہے, گھر میں ہی وہ اجر مل رہا ہے. تو اس میں تمیز نہیں ہے بلکہ خاص فضل ہے عورتوں پر کہ اللہ تعالیٰ گھر کے اندر انہیں وہ اجر دے رہے ہیں گھر میں نماز پڑھنے کا. لیکن یہ ہے کہ عورتوں کو خیال کرنا چاہیے جب اذان و وقت ہو فوراً نماز پڑھ لیں, کیونکہ نماز پہلے وقت میں پڑھنا افضل ہے. پھر وہ کام کاج میں لگ جاتی ہیں اور بھول جاتی ہیں. عشاء کی نماز آدھی رات کو چلے گئی, عصر کا نماز, ظہر کی نماز عصر میں چلے گئی, مغرب کا نماز کا ٹائم عشاء میں چلا گیا. تو وہ شیطان تو لگا ہوا ہے ہر چیز میں کہ انہیں گھر میں اجر مل رہا ہے تو چلو ان کی نمازیں لیٹ کرو. تو عورتوں کو اجر ملے گا اگر وہ بھی وقت پہ پڑھیں نماز. تو اس حدیث کے اندر یہ بھی واضح ہو گیا کہ 1,00,000 نماز کا ثواب, 1,000 نماز کا ثواب, اس سے افضل کیا ہے عورت اگر گھر میں نماز پڑھتی ہے. تو اندازہ کریں یہ سارا کس لیے, تاکہ فتنوں سے بچ سکے, بے پردگی سے بچ سکے. اور جو بے پردہ گھومتی ہیں نماز کے لیے اگر فضیلت ہے, جو بازاروں میں جاتی ہیں اور بے پردہ گھومتی ہیں ان کا کیا حال ہوگا, شیطان کتنا قریب ہوگا اور کتنا فتنے میں وہ مبتلا کرے گا ان کو. تو خدا را دین کی طرف لوٹیں, اس دین پر عمل کریں. یہ فضیلتیں, یہ رحمتیں, یہ برکتیں ہمیں ملیں گی. ہماری مالی تنگی دور ہو جائے گی, دماغی ہماری فکری ٹینشنیں دور ہو جائیں گی, ہماری اکنامک مالی پریشانیاں دور ہو جائیں گی. جہاں رحمت ہوگی, جہاں برکت ہوگی, جہاں خیر ہوگی, اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی, فرشتے جس کے لیے دعائیں کریں گے, شیاطین بھاگیں گے, وہاں خیر اور بھلائی ہوگی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس موضوع کو انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں ہم مکمل کریں گے. سبحانک اللہم بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.